بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کفایت الاصول حصے سوم میں ہے، اور اس میں بھی پھر مقصد سابع کے بارے میں، اور مقصد سابع میں پھر ہماری گفتگو جو ہے جناب وہ ہے استصحاب کے بارے میں۔ تو استصحاب کی انہوں نے 14 تنبیہات آپ کو بتائیں، الحمدللہ وہ ہم نے پڑھ لی، اور تتمہ میں پھر جو ہے کیا ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی گفتگو جو ہے کیا ہے وہ موضوع کے بارے میں ہوگی، اور پھر دوسرے مقام پہ جو ہے کیا ہے وہ امارہ کی صورت میں استصحاب جاری ہوگا یا نہیں اس کے بارے میں ہوگی۔ تو مقام اول میں تو کافی گفتگو ہو چکی، آج کے بھی درس کے ابتدائی حصہ جو ہے وہ مقام اول کے بارے میں ہے، اور پھر آخر 2 لائنیں مقام ثانی کی ہیں، البتہ ہم نے یہ ہیڈنگ میں مقام ثانی ہی لکھ دیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ موضوع آیا دقت عقلی کے ساتھ ایک ہونا چاہیے، یا جو ہے کیا حکم دلیل میں جو لفظ لیا گیا ہے اس کے لحاظ سے موضوع ایک ہونا چاہیے، یا جو ہے عرف کے لحاظ سے موضوع ایک ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ عرف کے لحاظ سے موضوع ایک ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ممکن ہے کہ لغت کے لحاظ سے یا عام سمجھ کے لحاظ سے موضوع کا دائرہ محدود ہو، لیکن عرف اس کے دائرے کو وسیع کر دے۔ مثلا یہ دلیل آئی کہ جب انگور کو آگ پر ابالا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا، تو اب عنب کا لفظ تازہ انگور کی طرف ہی جو ہے کیا ہے معنی کی طرف ذہن جاتا ہے، لیکن عرف کہتا ہے کہ یہاں پر یہ عنب جو ہے یہ کشمش کو بھی شامل ہے۔ اب کوئی شخص آپ پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی جب وہ عنب سے تازہ انگور آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کیسے جو ہے اس سے کشمش کو بھی جو ہے کیا ذہن میں لے لیتے ہیں؟ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے عنب تازہ انگور کی معنی میں ہے، لیکن متفاہم عرفی کے لحاظ سے جو ہے کیا ہے ہم اس کے دائرے کو وسیع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ موضوع ایک ہی ہے، اس کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی چلتے ہیں ہم عبارت کی طرف۔ جناب ولا ضیر، کوئی نقصان کوئی ضرر نہیں ہے، فی ان یکون دلیل، کہ بھائی جو دلیل آئی عنب والی مثال کے طور پر، بحسب فہمہم، کہ اس لحاظ سے کہ عرف سمجھتا ہے اس لفظ کی معنی علی خلاف مرتکز فی اذہانہم، بھائی ان کے ذہن میں جو چیز وہ اور ہے، اور جو لفظ سے معنی سمجھتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ کیوں؟ بسبب ما تخیلو ہو، ان اسباب کی وجہ سے جن کا عرف نے خیال کیا ہے، من الجہات والمناسبات، جہاد کو مد نظر رکھا ہے اور مناسبات کو مد نظر رکھا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس حکم کے موضوع کو اعم قرار دے دیا۔ فیما اذا لم تکن بمثابۃ، جب وہ مناسبات وغیرہ اس حد تک نہ پہنچے، تصلح قرینتن، جو صلاحیت رکھتی ہوں کہ قرینہ بن سکیں، علی صرف ہی، کہ اس دلیل کو گھما دیں، مما، اس معنی سے کہ ہو ظاہر فی، جس میں یہ لفظ ظاہر ہے۔ تو اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جو موضوع دلیلی ہے اور جو موضوع عرفی ہے وہ کس لحاظ سے مختلف ہیں؟ فرماتے ہیں وہ اس چیز میں مختلف ہیں کہ دلیل کا ظاہر ایک چیز ہے، اور اس سے جو عرف سمجھتا ہے مناسبات کی وجہ سے وہ کوئی اور چیز ہے، لیکن اگر مناسبات ایسی نہیں ہوتی تو پھر اس طریقے کی جو ہے کیا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ خوب، تو اس حوالے سے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اس کو گھما دیں اپنے اصلی معنی سے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا شیر کو حمام میں، تو مناسبت عرفیہ اسد کی اور حمام کی جب آپ دیکھیں گے تو یہ اسد کو اس درندہ سے گھما پھرا کر رجل شجاع کی طرف لے جاتا ہے۔ خوب،
تو یہاں پر لفظ اسد کی لغت میں کچھ اور معنی ہے، دلیل میں کچھ اور معنی ہے، لیکن متفاہم عرف میں اس کی کچھ اور معنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر انگور اور کشمش میں اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ عرف جو ہے ہمارے موضوع کو وسیع کر دیتا ہے۔ ولا یخفا، اور کہتے ہیں مخفی نہیں ہے، ان النقض و عدمہ، بالتحقیق کہ کسی چیز کو توڑنا یا اس حکم کو توڑنا یا نہ توڑنا حقیقت میں یختلف، وہ مختلف ہو جاتا ہے، بحسب الملحوظ، کہ اس لحاظ سے جس کو ہم نے مد نظر رکھا ہے، من الموضوع، موضوع کو، کہ آیا آپ موضوع کو دلیلی لینا چاہتے ہیں یا عرفی لینا چاہتے ہیں۔ فیکون نقضا باللحاظ موضوع، پھر ممکن ہے کہ ایک لحاظ سے ہم اس موضوع کو نقض کر دیں عرفی لحاظ سے، ولا یکون بلحاظ موضوع آخر، لیکن وہی پھر دوسرے لحاظ سے جو ہے کیا ہے نقض نہ ہو، مثلا اگر ہم اس کو جو ہے کہ دلیلی موضوع لیں، فلا بد، تو پھر ضروری ہے، فی تعیین، اس چیز کے معین کرنے میں، کہ ان المناط فی الاتحاد، کہ بھائی ہمارا معیار کیا ہے اس موضوعی اتحاد میں، وہ الموضوع العرفی او غیرہ، آیا وہ موضوع عرفی ہے یا موضوع غیر عرفی ہے، ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے۔ من بیان ان خطاب لا تنقض، اس لحاظ سے کہ یہ جو بیان آیا ہے خطاب میں، کون سا، کہ لا تنقض، تم نہیں توڑو، قد سیک، اس کو پیش کیا گیا، بأی لحاظ، کس لحاظ سے، آیا لحاظ عرف سے یا لحاظ عقل سے یا لحاظ دلیل سے، فتحقیق، تو یہاں پر تحقیق کے مطلب یہ ہے کہ یعنی یقال کہا جائے، ان قضیت اطلاق خطاب لا تنقض، بتحقیق جب ہم لا تنقض کے جملے کے خطاب کو مد نظر رکھیں گے تو اس کا کیا ہے جناب اطلاق، ہو، وہ اطلاق یہ ہے کہ ان یکون، کہ ہو یہ نقض، باللحاظ الموضوع العرفی، موضوع عرفی کے لحاظ سے، لأنہ، اس لیے کہ موضوع عرفی اور معنی عرفی، المنساق کو، یہی ہے جو بنائی جاتی ہے، من الاطلاق، اطلاق سے، یا جو سمجھی جاتی ہے اطلاق سے، فی المحاورات العرفیہ، محاورات عرفیہ میں، ومنہا، اور انہی محاورات عرفیہ میں سے ہے، الخطابات الشرعیہ، خطابات شرعیہ بھی، یعنی رسول اکرم یا ائمہ معصومین جو بھی خطاب کرتے ہیں تو وہی عرف والے خطابات کے نہج پر ہوتا ہے، ان کے نہج میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ فما لم یکن ہناک دلالت، تو جہاں پر کوئی دلالت نہ ہو، کس پر، الا ان نہیں فی ہے، کہ بھائی جو نہیں آئی ہے اس خطاب شرعی میں، بنظر آخر، وہ مثلا عرفی نہیں ہے، پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر ایسے قسم کی کوئی استثناء نہ آئی ہو، غیر ما هو الملحوظ فی محاوراتہم، اور ایسی کوئی قرینہ بھی نہیں ہے کہ جو شرعی محاورہ آیا ہے وہ عرفی محاورات کے خلاف ہے، لا محیص، پھر تو کوئی راستہ نہیں بچتا، ان الحمل، کہ ہم حمل کرے اس خطاب شرعی کو، الا انہ، بتحقیق وہ خطاب شرعی، بذاک اللحاظ، وہ اسی عرفی لحاظ کے ساتھ ہے۔ فیکون المناط فی بقاء الموضوع والاتحاد، بس موضوع اور اتحاد کے بقا کا معیار کیا ہے جناب، فرماتے ہیں کہ اس کا معیار جو ہے کیا ہے، وہ ہم یہی عرف والا سمجھیں گے، اور لم یساعدہ نقل، یا اس کی کوئی نقل بھی ہماری مدد نہیں کرتا ہے کہ یہاں کسی خاص چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے، فیستصحب، تو پھر استصحاب کیا جائے گا، خوب، مثلا مثال کے طور پر، ما یثبت بالدلیل، اسی چیز کے ساتھ جو ثابت ہوا ہے ایک دلیل کے ساتھ، عنب کے لیے، وہ کیا ہے دلیل، کہ بھائی وہ حرام ہو جائے گا جب وہ ابلے، اذا صار زبیبا، جب وہ ہو جائے کشمش، لبقاء الموضوع، اس لیے کہ عرف کہتا ہے کہ موضوع ابھی بھی باقی ہے، وہ اتحاد القضیتین، اور دونوں قضیے عنب والا اور زبیب والا گویا کہ ایک ہے عرفاً، عرف کے لحاظ سے، بس قضیہ مشکوکہ وہی قضیہ متیقنہ ہے عرف کی نظر میں، اور فرماتے ہیں یہ استصحاب عقلی کے خلاف ہے، کیونکہ استصحاب عقلی میں تو موضوع گویا کہ تبدیل ہو جاتا ہے، ولا یستصحب، اور استصحاب نہیں کیا جائے گا، فیما لا اتحاد کذالک،
جہاں پر دو قضیوں کا اتحاد اس طریقے سے نہ ہو، یعنی موضوع ایک نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ اتحاد عقلاً، اگر وہاں پر اتحاد عقلی ہی کیوں نہ پایا جائے، مثلا عقل کی رائے یہ ہے کہ یہ موضوع جو ابھی ہے یہ وہی موضوع ہے جو سابق میں تھا، کما مرت الاشارۃ الیہ، کہتے جیسے کہ اس کی طرف اشارہ گزر چکا، فی القسم الثالث، جناب جو ہم نے استصحاب کلی کی تیسری قسم بتائی تھی۔ فراجع، تو زیادہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے تو اس کی طرف رجوع کریں۔ مثلا یہاں پر یہ کہ ہمیں یقین تھا کہ ایجاب ختم ہو گیا اور شک ہے کہ آیا استحباب باقی ہے یا نہیں، تو وہاں پر ہم نے کہا کہ استصحاب نہیں کریں گے کس کا، جناب اس ایجاب کا، اور استصحاب نہیں کریں گے استحباب کا، اگرچہ آپ کہیں گے کہ بھائی ان دونوں کے مرتبے میں فرق آیا ہے، یہ موضوع ایک ہے، ممکن ہے عقلی لحاظ سے آپ ایسے کہیں تو آپ کو وہاں رجوع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مقام اول موضوع کے بارے میں تھا، وہ المقام الثانی۔ اب دوسرا مقام جو ہے امارات کے بارے میں ہے، کیا یا امارات مقدم ہوں گی استصحاب پر، یا استصحاب مقدم ہوگا امارات پر، یا اگر کوئی امارہ استصحاب کے مطابق آ گئی تو ہم استصحاب کو دلیل بنائیں گے یا امارہ کو دلیل بنائیں گے۔ فرماتے انہو، بتحقیق شان یہ ہے، لا شبہت، کوئی شبہ نہیں، فی عدم جریان الاستصحاب، کہ استصحاب جاری نہیں ہوگا، مال امارت المعتبرہ، جب ہمارے پاس کوئی معتبر امارہ ہو، عقلی لحاظ سے یا شرعی لحاظ سے، فی مورد ہی، وہ ہمارا کس کے مورد میں ہے، جناب استصحاب کے مورد میں ہے، تو وہاں پر ہم استصحاب کو جاری نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ، بتحقیق ہماری بحث اور گفتگو اس میں، فی انہو للورود، آیا یہ جو امارہ کے ہوتے ہوئے استصحاب کو ہم استعمال نہیں کریں گے، استصحاب کا سہارا نہیں لیں گے، یہ ورود کی وجہ سے ہے کہ ہم کہیں کہ امارہ وارد ہوا ہے کس پر، استصحاب پر، ٹھیک ہے، یا یہ حکومت کی وجہ سے ہے۔ یہ ورود اور حکومت غالباً یہ دو ایسے اصطلاح ہیں جو شیخ انصاری صاحب نے ایجاد کیے تھے۔ ورود میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک دلیل کا موضوع ہی رفع ہو جاتا ہے، خوب، اور جو ہے کیا ہے، حکومت میں اس کا موضوع رفع نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے موضوع میں جو ہے کیا ہے جناب کچھ رد و بدل کیا جاتا ہے۔ اب توفیق بین دلیل اعتبارہا و خطابی، یا یہ کہ ہم کسی طریقے سے جمع کریں گے کہ جناب اس امارہ کی دلیل کو اور اس خطاب کو، کون سا خطاب، غالباً خطاب ہی کی ضمیر جائے گی جناب استصحاب کی طرف، یا ہم نہ اس کو چھوڑیں گے نہ اس کو، دونوں کو کسی طریقے سے جمع کر لیں گے۔ تو یہ حکومت کی ہمیں استاد نے ایک بات بتائی تھی کہ شیخ انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شکل صورت کے لحاظ سے جو ہے جناب ان کی آنکھ میں کوئی فالٹ تھا، تو وہ شروع میں پڑھاتے نہیں تھے، کسی بزرگ کے کلاس میں جا کر گویا کہ شاگرد کے عنوان سے بیٹھتے تھے، تو ان کے ساتھ کسی دوسرے ساتھی کی بحث ہو گئی، تو شیخ انصاری نے کہا تھا کہ یہ دلیل اس دلیل پر حاکم ہے، تو اس نے کہا ومل حکومت، یہ حکومت کیا ہے، تو شیخ انصاری نے کہا تم میرے پاس 6 مہینے درس پڑھو گے تو پھر حکومت اور ورود کو سمجھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بزرگان کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مغفرت کرے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔